علیکم۔ آج ہم تیسرا سپارہ شروع کریں گے اور سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جائیے گا۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، جو قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت وہ آیت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تلک الرسول فضلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض ان کو بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہم نے۔ یہ رسول تل کا اس میں اشارہ ہے، یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض ان کے بعض پر، ان میں وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور بلند کیے بعض ان کے درجات، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام تو فرمایا تھا بغیر فرشتے کے، لیکن حجاب ضرور تھا۔ اور دی ہم نے عیسیٰ بنت مریم علیہ السلام کو روشن دلائل یعنی معجزات دیے تھے۔ اچھا، معجزات ان کے کون کون سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کہ سب سے بڑا معجزہ، جیسے پرندے کو مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے باذن اللہ، مردے کو زندہ کر دیتے تھے باذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مرض کا وہ کوڑ کا مرض ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیتے تھے، یہ سب معجزات تھے۔ تو کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی فرماتے ہیں اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن دلائل اور مدد دی، یعنی طاقت دی ہم نے اس کو، یہ نون ہم نے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی اس کو روح کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، یہودی ان کے دشمن تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں تیسرے سپارے میں کہ اور طاقت دی ہم نے اس کو پاک روح کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہیں قتال کرتے، لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، جب آیا ان کے پاس روشن دلائل، آیا جا کا مطلب آیا ان کے پاس، ہم بنے ان کے پاس روشن دلائل، یعنی دین وغیرہ آ گیا تھا ان کے پاس بھی، پھر ان لوگ جیسے لڑتے تھے، اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے کر آ گئے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو جنہوں نے کفر کرا، جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کہتے ہیں انکار کر کو بھی، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہیں قتال کرتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہی کرے گا نا۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو اس سے جو دیا ہم نے تم کو، پہلے اس سے یہ کہ آئے وہ دن نہیں تجارت ہوگی اس دن میں، اور نہ دوستی ہوگی خلیل کہتے ہیں دوستی ہو، خلت ولا شفاعہ، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی حشر کے میدان میں جب سب جمع ہوں گے تو وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی یعنی لین دین نہیں چلے گی، بھائی یا آپ لے کر میرے کو اتنی نیکیاں دے دیں، یا پھر مجھ سے دوستی کر لیں تو آپ میرے کام آ جائیں گے، مجھے نیکیاں مل جائیں گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں گناہ وغیرہ نہیں چلے گی۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس سے جو دیا ہم نے تم کو، پہلے یہ کہ آئے وہ دن نہیں تجارت ہوگی اس دن میں، اور نہ دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ لوگ پریشان ہو کے کتنے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بہت لمبی حدیث ہے یہ، مفہوم حدیث بتا رہی ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا گناہ یاد آ گیا تو کہیں میں اس وقت پھنس نہیں جاؤں، اور اس طرح کر کے کئی نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا۔ اب بتائیے وہ ہماری اس حال میں سفارش کریں گے جہاں حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں باپ بہن بھائی سب جان چھڑا کے بھاگ رہے ہوں گے، وہ ہمارا پیارا نبی جس کی سنتوں کو ہم قربان کر رہے ہیں وہ ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافر کیا ہے؟ وہی ظالم ہے۔ اچھا، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے علی العظیم تک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس میں اعظم ہے، یہ مطلب اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ اللہ، نہیں کوئی معبود، لامن نہیں معبود سوائے اس کے،
اللہ تعالیٰ واحد ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، قائم ہے۔ قائم ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یعنی سہارا دیتا ہے، جیسے ایک سہارا دینے والا ہوتا ہے نا، یعنی جیسے پلر ہوتا ہے، اس کے سائڈوں میں دیواریں لگتی ہیں، وہ سہارا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ ہے، قائم ہے، نہیں وہ تھکتا، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، تاخذو ہو اس کو اللہ کو، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، اور نہ نیند، یعنی اتنی سارا پورا زمانہ اللہ تعالیٰ جیسے سنبھال رہے ہیں، نہ تو تھکن سے نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماواتی، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سر۔ اچھا، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس؟ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس، یعنی اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی وہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اچھا، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے، یعنی جو کچھ آگے بھیجا انہوں نے اور جو کچھ پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، سارے اعمال کی خبر ہے، جو ہم نے آگے کر کے بھیج بھی دیے اور جو ہمارے ہم کریں گے، یعنی اللہ کو سب خبر ہے، اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا کسی بھی چیز کا اس کے علم سے، سوائے اس کو جو جتنا جو چاہا، یعنی کہ اس کے علم کا تو احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جتنا جس کو سکھا دیا اور جتنا جس کو علم دے دیا، وسیع کرسی السماواتی والارض، کشادہ ہے اس کی کرسی۔ اچھا، یہ کرسی وہ عام کرسی نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان ان چیزوں سے تو مطلب ایسے نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، تو یہ کشادہ ہے اس کی کرسی آسمانہ اور زمین سے، اور نہیں وہ تھکتا، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، کن دونوں کی؟ زمین اور آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے بڑے ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے اس کو ایک ایک گھر کے کونے کونے کا پتہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ماں تو خیر ایک مثال دی ہے، اللہ تو اللہ ہیں، ظاہر بات مالک ہیں، سب کے دینے والے داتا ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا میں ایک ذرہ ایک ایک کونے میں ذرہ اس تک کو کھلاتے ہیں، جو پہاڑوں کے اندر پتھر میں بھی ایک کیڑا ہوتا ہے، اور کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کس سمندر کے اندر کون سی مچھلی ہے، کیا کر رہی ہے، کتنا کھائے گی، اور کون انسان کتنا بیمار ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان میں دعا کرے وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، کن دونوں کی؟ ان دنیا آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت، اور وہ بلند بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے عظیم سورت وہ ہے، آیت ہے، سب سے عظیم قرآن پاک کی۔ شیطان کو اپنے اوپر خاک ڈالتے ہوئے 4 مرتبہ واللہ علم نوبت آئی تھی، تو ایک مرتبہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تھی، تو جب بھی نوبت آئی تھی، کیونکہ یہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان نکل جاتے ہیں، اور ایسے ہی سورہ بقرہ کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ اچھا، لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی سختی دین میں، نہیں کوئی سختی فی معنی میں دین میں سختی، تحقیق ظاہر ہوگی بھلائی گمراہی سے، برائی سے، پس جو انکار کرے شیاطین کا اور ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ پر، پس تحقیق پکڑ لیا اس نے مضبوط کڑا یا ہلکا، نہیں چھوڑتا اس کو، یہ نہیں ٹوٹنا اس کا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بھائی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دین کی رسی کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دوست ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دوست ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، وہ نکالتا ہے ان کو، ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمت سے، کفر کے ظلمت سے، الی النور، دین کے نور کی طرف، الی النور، ہدایت کی طرف،
ٹھیک ہے، روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوست ہیں ان کے شیطان، جنہوں ان سے وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. چلیں اس کو یاد کر لیجئے گا، اچھی طرح سے ریپیٹ کر لیجئے گا. اور یہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں، یہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں. اس کو شیئر بھی کریے، یہ صدقہ جاری بھی بنیے، اور اس کو میرے ساتھ لے کر چلیے، اور میرے لیے دعا کر دیجئے گا. السلام علیکم.